پاکستان میں حالیہ سیلاب 2010 کے سیلاب سے بھی بڑی ناگہانی آفت بن کر ٹوٹا ہے۔ پاکستان دنیا میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان ماحول کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں جیسا کہ ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ اور درختوں کی کٹائی کے باعث موسمیاتی تبدیلی میں اگرچہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، جو بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس کے مضر اثرات سے بھی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 1000 سے زائد انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلابی ریلوں کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات کے مطابق سرے دست 30 ملین سے زیادہ شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ مالی نقصان کے ازالے کے لیے سال درکار ہے، لیکن جانی نقصان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے 3 بڑی قدرتی آفات پاکستان پر ٹوٹتی دیکھی ہیں۔ ایک، 2005 میں کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آنے والا تباہ کن زلزلہ۔ دوسرا، 2010 کا سیلاب، جس میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے مطابق 43 ارب ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اور تیسرا، حالیہ سیلاب، جس سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا لگایا جا رہا ہے، لیکن حتمی اعداد و شمار سیلابی پانی اترنے کے بعد ہی یکجا کیے جا سکیں گے۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو زلزلہ متاثرین کے لیے جس انسانی جذبے کا مظاہرہ پوری قوم نے کیا تھا وہ متاثر کن تھا۔ 2010 کے سیلاب کے دوران اگرچہ یہ خبریں شائع ہوتی رہیں کہ 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجی جانے والی امداد آگے پیچھے کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ لیکن حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود قوم سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اس طرح یکجا نظر نہیں آتی۔ شاید اب ہم میں وہ قومی و انسانی جذبہ باقی نہیں رہا جو پہلے موجود تھا۔ ایک صاحب جو خود کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کہتے ہیں، ایک طرف سیاسی جلسے کرتے رہے اور دوسری طرف سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کرنے کی بجائے اپنی جماعت کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے رہے۔ عمران خان یہ کہتے پائے گئے کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کرو اور سیاست نہ کرو، وہ خود لفافے ہیں اور یہ مہم بھی یہ لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان 2010 کے سیلاب متاثرین کے لیے جنگ میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر پکار کے نام سے امدادی مہم چلا چکے ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ وہ امدادی کاموں کے لیے عوام سے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تنقید کی زد میں آنے کے بعد اب سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کی طرف آئے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس پیسے کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے خرچ کریں گے یا سیاسی مقاصد میں صرف کریں گے۔ دوسری طرف صوبہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سیلاب کو وجہ بناتے ہوئے چند روز پہلے IMF کی سرپلس بجٹ کی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کی بجائے سیلاب کو وجہ بناتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کو IMF کی شرائط سے دستبردار ہونے کے حوالے سے خط لکھا ہے۔ شوکت ترین کے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ یہ اقدام ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس میں سیلاب زدگان کو بہانہ بنا کر پاکستان کو IMF پروگرام سے نکالا جا رہا ہے۔ آڈیو لیکس میں سنا جا سکتا ہے کہ محسن لغاری نے جب شوکت ترین سے پوچھا کہ ہمارے اس اقدام سے ریاست پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس کا شوکت ترین کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے سیاست سیلاب زدگان اور ریاست دونوں سے زیادہ ضروری ہے۔ قدرتی آفت کی حشر سامانیوں کے درمیان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا یہ اقدام ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس اقدام سے نہ صرف پاکستان IMF کے پروگرام سے باہر ہو سکتا ہے بلکہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایسے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جن کا مقصد عوام کو وفاقی حکومت کی سیلاب متاثرین کی مہم کا حصہ بننے سے روکنا ہے، کیونکہ برسر اقتدار حکومت تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ اس ناگہانی آفت کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل پوری شد و مد کے ساتھ عوام میں تقسیم پیدا کرنے اور ان میں حکومت کی امدادی مہم کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ اس وقت قوم کی یکجہتی اہم قومی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کی اگر بر وقت امداد اور بحالی کے حوالے سے اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال سنگین انسانی المیہ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں مقیم اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کر سیلاب متاثرین کی امداد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد سیلاب متاثرین کی آبادکاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پھر آنے والے برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے تیار ہونا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ میں اپنے گزشتہ کالموں میں کئی بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی کا تعلق صرف موسم یا ماحول ہی
ہی سے نہیں بلکہ انفراسٹرکچر سے بھی ہے۔ ہمیں ایسا انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جو اس قسم کی قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ لچکدار ہو۔ جن علاقوں میں سیلابی پانی کھڑا ہے وہاں ہیضہ، ٹائیفائڈ، ڈینگی، ملیریا اور ہیپاٹائٹس اے جیسے وبائی امراض بھی پھوٹ سکتے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے آنے والے دنوں میں خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ابھی سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ انتظامات درآمدات کی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا اسی صورت ممکن ہے اگر ہم IMF پروگرام میں شامل رہتے رہیں۔ ان حالات کے پیش نظر KP حکومت کا IMF کی سرپلس شرط سے دستبردار ہونے کا اعلان عوام دشمنی کے مترادف ہے۔ اس وقت ملک سیلاب جیسی ناگہانی آفت کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ ان حالات میں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی بجائے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔